بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج عید الفطر کے بعد ہماری پہلی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اور ہم تمام سننے والے، دیکھنے والے، چاہنے والے مخلصین کو ایک دفعہ پھر عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وہ کہ عید گزشتہ ہو چکی، لیکن چونکہ ان دنوں ویڈیو کے طور پہ ہمارا آپ سے کوئی رابطہ نہیں تھا، پوسٹ ہم نے لگوا دی تھی، تو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو گزشتہ عید مبارک ہو۔ آج کا جو موضوع گفتگو ہے، عنوان گفتگو ہے، وہ نہایت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ یاری جو ہے یا یاری وائرس جو ہے، اس کا اثر تیزی سے نوجوانوں میں، مکتب کے نوجوانوں میں پھیل رہا ہے۔ اور بدقسمتی یہ دیکھیے کہ نہ صرف نوجوان، یعنی وہ میچور حضرات، شخصیات کہ جو خود مطالعہ، صاحب مطالعہ ہیں، جو خود سمجھتی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور روش کیا ہے، جن کو یہ سارا ادراک ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے باوجود ان مصائب سے بھرے دور میں اور جو حق تلفیاں ان کے حق میں ہوئیں، یعنی ان کے حق جس طرح سے وہ کیے گئے، یا جو بھی مصائب انہوں نے جھیلے، معصوم دوئم امام اول علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کے امام آخر الزماں کی غیبت کبریٰ تک، ان سب کے باوجود، سختیوں کے باوجود، ناانصافیوں کے باوجود، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کیا رہی۔ اور جو یہ بھی جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کو معیار کیوں قرار دیا کہ ہماری کوئی بھی حدیث یا روایت جو تم تک پہنچتی ہے اس کو اس قرآن کے معیار پہ پرکھو، یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے، اور جو جانتے ہیں کہ جناب زید شہید کے حوالے سے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور کچھ ضعیف روایات، لیکن ضعیف روایات یا ہر روایات جو شیعہ کتب میں آ گئی ہے، اگر وہ معتبر ہے، اگر اس کے اوپر ہم نے اعتماد کر کے جناب زید شہید کی تکفیر کرنی ہے، یہ خبیث تکفیر تک کرتا ہے ان کو ناسبی کہتا ہے، اگر ہم نے کچھ ناقص روایات کو لے کے قرآن کو معاذ اللہ ناقص ماننا ہے، مکمل اور محفوظ نہیں ماننا، اگر ہم نے کچھ روایات کو لے کر جناب محمد حنفیہ پر چڑھائی کرنی ہے، اگر ہم نے بنی امیہ کے دور میں داخل کی گئی جناب مختار کے حوالے سے روایات کو لے کر ان کو ایک مفاد پرست اور لالچی شخص ثابت کرنا ہے، تو پھر مکتب تشیع کے اندر کتب میں وہ کچھ بیان ہے، وہ کچھ عیاں ہے کہ پھر آپ معذرت کے ساتھ اگر یہ معیار ہے کہ جو آ گیا جی کلینی صاحب نے جناب زید شہید کے حوالے سے کچھ لکھ دیا تو کلینی صاحب کی بات بڑی معتبر ہو گئی۔ بھائی کلینی ہو، کلینی سے لے کے خمینی صاحب تک ہوں، کوئی بھی شخصیت ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حجت قرآن و اہل بیت ہی ہیں۔ کلینی صاحب لکھیں، شیخ صدوق لکھیں، شیخ مفید لکھیں، شیخ توسی لکھیں، کوئی اکابر، کوئی محقق، کوئی محدث کچھ بھی لکھے گا، اس کو 3 معیارات پہ پرکھا جائے گا۔ سلسلہ اسناد دیکھا جائے گا، اس کے علاوہ یہ دیکھا جائے گا کہ بیان کرنے والا یا لکھنے والا جس شخصیت کے بارے میں لکھ رہا ہے، دیگر اکابرین، محدثین یا تاریخی واقعات اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی سیرت کیا رہی ہے، اور تیسرا اور آخری اور سب سے بڑا معیار یہ دیکھا جائے گا کہ کیا لکھنے والے کی بات قرآن سے متصادم تو نہیں۔ تو اب یہ چیز اگر یہ معیار لے لیا جائے کہ جناب اعلیٰ شیخ کلینی نے، چونکہ اصول کافی کیا ہے، احادیث کی کتب ہے، ذخیرہ حدیث ہے اس میں، اچھا کیا اصول کافی ساری کی ساری معتبر ہے؟ میری یہ بھی بات آج لیتے جا اور پوچھیں جا کے اس شیاری سے، اگر یہ اس بات کو تسلیم نہ کرے، چونکہ کرتا نہیں ہے، اس کے نزدیک کتب اربعہ ساری معتبر ہیں، قرآن ناقص ہے معاذ اللہ، کتب اربعہ محفوظ ہیں، وہ صحیح ہیں، ان کی روایت صحیح ہیں۔ اگر اسی کتب اربعہ سے شیعہ جو عقائد ہیں، مسلمات میں سے ہیں عقائد جو ہیں، ان کے اگینسٹ روایات مل جائیں تو پھر یاری اور اس کی ہواری کیا کہیں گے؟ کیا پھر وہ ان روایات کو تسلیم کریں گے؟ اسی طرح اگر شیعہ کتب سے ہی مل جائے کہ جناب انبیاء کی واقعتاً میراث کوئی نہیں ہوتی، علم میراث ہوتا ہے، تو پھر یاری اور اس کی ہواری کیا کریں گے؟ اگر شیعہ کتب سے ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، معصوم اول، مرشد پاک، آقا پاک، سرکار ختمی مرتبت کی ایک نہیں 4 صاحبزادیاں تھیں، یاری اور اس کی ہواری قائل ہو جائیں گے۔ اگر شیعہ کتب سے ہی مل جائے کہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو صلح تھی وہ انہی مقاصدیاں اس کے تحت تھی، جذبے کے تحت، کہ جو برادران ہمیں بتاتے ہیں، تو پھر کیا تسلیم کر لیا جائے گا؟ اگر شیعہ کتب سے ہی
یہ چیز مل جائے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر شام کے حوالے کرنے اور ان سے بے وفائی کرنے اور ان کو ان کے خلاف ایک سازش بنانے میں خود ان کے شیعہ شامل تھے، تو کیا اس چیز کو پھر یاری اور اس کے حواری تسلیم کر لیں گے؟ اگر شیعہ کتب سے ثابت ہو جائے کہ واقعہ کربلا میں شیعہ ہی بلانے والے تھے اور قاتلین میں بھی ایسے احباب موجود تھے کہ جو سابقہ دور میں علی کے شیعہ کہلاتے تھے سرکار کے، تو پھر کیا یاری اور اس کے حواری اس چیز کو تسلیم کر لیں گے؟ الغرض کہ اگر یہ معیار آپ نے سیٹ کرنا ہے، اگر زید شہید کو ناصبی کلینی صاحب کی کچھ روایات کو لے کے کرنا ہے، اصول کافی 50% بھی معتبر نکل آئے تو بڑی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو آپ کے ذہنوں میں آ گیا نا جی کافی میں آ گئی روایت تو کافی ہو گئی، شافی ہو گئی، نہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کی ہر لفظ سوائے اللہ کے اس پاک کلام کے جس کو وہ یاری اور اس کے حواری ناقص مانتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں، دیکھیں کہ یاری وائرس نے کس طرح سے عقلوں پہ پردہ ڈالا ہے کہ دھڑا دھڑ لوگ اس کو دولت بھی دے رہے ہیں، چلیں دولت کی تو اوقات ہی کچھ نہیں، اس کو اپنا عقیدہ بھی دے رہے ہیں، یعنی یاری وائرس کے کہنے پر قرآن سے دشمنیاں لے رہے ہیں۔ اور کیف آج ہمارا مخاطب یاری ہے، اس کا حواری نہیں ہے، ہمارے مخاطب اس کے کچھ میں نے کلپ دیکھے ہیں، چونکہ اس کا آپریٹر جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے دوبارہ سے کہ جناب آپ آئے ہیں، کہیں پہ قبلہ محترم قبلہ جان لکھ رہا ہے، کہیں پہ آغا محترم آغا جان لکھ رہا ہے، یعنی ویسے میں ان کے نزدیک ابن تیمیہ کا پیروکار ہوں، ان باکس میں آتے، اور یہی اس کے سابقہ آپریٹر جعفر قذاب نے بھی یہی کچھ کیا، اس کی بھی کال میرے پاس ریکارڈ ہے، اس نے اس کال میں 45 منٹ میں جناب زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیے۔ آپ نے انجینئر کا بڑا رد کیا، آپ نے ویڈیوز دیکھی، مزہ آ گیا، آپ اور یاری ملتے جلتے ایک دو ڈفرینس ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کا تعارف کروانا چاہتے ہیں، ہم یہ کروانا چاہتے ہیں۔ آج علمی مباحثہ نہیں ہوگا، علمی مناظرہ نہیں ہوگا، آج آپ نے بس آ کے تعارف دینا ہے، یاری صاحب سے آپ کے تعلقات میں نے بنوانے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اور جب میں خیر ذہنی طور پہ تو تیار ہو کے گیا تھا، چونکہ میں اس کی چلاکیاں سمجھتا ہوں اور جانا بھی تھا میں نے، چونکہ یہ آوازیں دے رہا تھا اور ایسا ہو نہیں، یہ کبھی سید الاحسن النقوی جو انجینئر مرزا کے سیکٹری صاحب رہے ہیں، کبھی ان کے ذریعے اپروچ کر رہا تھا، کبھی جعفر قذاب جس کو کہتا ہوں اپنا آپریٹر، اس کے ذریعے، تو جانا تو تھا میں نے توحید کے موضوع پہ، لیکن آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ منافقین کا ایک ٹولہ ہے، یاری ٹولہ جو ہے دھڑا دھڑ دولت بھی سمیٹ رہا ہے، دھڑا دھڑ لوگ جو ہیں اپنا عقیدہ اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، قرآن سے دشمنی لے رہے ہیں، قرآن سے کیا لے رہے ہیں بلکہ سیدھا سیدھا اہل بیت سے لے رہے ہیں، اور اہل بیت سے کیا لے رہے ہیں، سیدھا سیدھا اللہ سے دشمنی لے رہے ہیں۔ تو آج ہمارے مخاطب وہ نہیں ہے، وہ وائرس زدہ عوام نہیں ہے، حواری پجاری نہیں ہے اس کے، آج ہمارا مخاطب ہے جناب پاکستان کے اندر شیعت کے ذمہ داران، شیعت کے ٹھیکہ داران، شیعت کو آن کرنے والے، اور جناب اپنا 1.5 انچ کی مسجدیں علیحدہ علیحدہ بنا کے بیٹھنے والے، یعنی طبقات میں تقسیم ہو گئے نا، کسی گروہ کا لیڈر کوئی ہے، کسی گروہ کا لیڈر کوئی ہے، کوئی کسی کو قائد محترم مان رہا ہے، کوئی کسی کو استاد محترم مان رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ مان رہا ہے، کوئی کسی کو ناصر ملت مان رہا ہے۔ تو طبقات گروہوں میں جب تقسیم ہو گئے ہیں تو ہم آج انہی گروہوں کے سربراہان سے کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں اور سوال کرنا چاہتے ہیں، اور ان سے ملتمس ہیں، سب ہمارے لیے باعث عزت ہیں، ہم سب سے ملتمس ہیں کہ ان سوالوں کے جواب شیعہ نوجوانوں کو خاص کر کیوں نہیں دیتے؟ کیوں آپ کے زبانیں گونگ ہو گئی ہیں؟ کیوں آپ کی زبانوں پہ وہ کیا کہتے ہیں ہونٹ آپ کے سل گئے ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ کا یہ کہہ دینا کہ جناب اعلیٰ جب ہم یاری کو آن ہی نہیں کرتے، ہم یاری کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اس کا رد کیوں پیش کریں، اس کی تردید کیوں کریں؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑا عذر اور بہانہ ہے ان لوگوں کے پاس۔ دیکھیے، مجھے کوئی بندہ ان کے چاہنے والوں میں سے، چاہے وہ ساجد نقوی صاحب کا چاہنے والا ہے، چاہے جوان نقوی صاحب کا چاہنے والا ہے، چاہے وہ ناصر عباس صاحب کا چاہنے والا ہے، چاہے وہ حافظ ریاض صاحب کا بہت چاہنے والا ہے، میری طرح میں حافظ ریاض صاحب کی بذات خود بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت کچھ سیکھا ان سے، ہمارے ہمسائے میں ہیں وہ، ان کے چاہنے والے مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں کہ عالم دین جس کے سر پہ امامہ ہوتا ہے، جس کے کاندھوں پہ قوم کی اصلاح کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیا وہ صرف اس وجہ سے کسی خناس کو خباثت پھیلاتا دیکھ کر خاموش رہ سکتا ہے کہ جی چونکہ میں اس کو آن ہی نہیں کرتا، چونکہ وہ میرا نام نہیں لیتا تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، وہ شیعت، آپ اس کو آن نہیں کرتے، وہ شیعت کو آن کرتا ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ اسی کی بیان کی چیز کو شیعت سمجھ رہے ہیں۔ آپ ہیں شیعت کے ذمہ داران، آپ ہیں وارث انبیاء، اسی نام پہ ماشاءاللہ آج آپ لوگوں کے پاس دنیا کی کون سی آسائش نہیں ہے؟ کیا کچھ آپ نے اکٹھا نہیں کر لیا اسی نام پہ کہ ہم شیعت کے ذمہ داران ہیں، ہم پاکستان میں یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم فلاں کے نمائندہ ہیں، ہم فلاں کے نمائندہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم آیت العظمیٰ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم جناب دامن اللہ عالیہ ہیں۔ آپ نے کیا کچھ نہیں اکٹھا کر لیا؟ اب جب نوجوان کنفیوز ہیں، یعنی کچھ نوجوان جو ہیں جو بری طرح اس وائرس سے، یاری وائرس سے متاثر ہو گئے، ان کی عقلیں جواب دے گئی، قرآن سے دشمنی، زید شہید سے دشمنی، محمد حنفیہ سے دشمنی،
امیر مختار سے دشمنی اور دیگر امام ذاتگان جو ہیں ان سے دشمنیاں جی، اور سیدھا سیدھا بدعات کو پھیلا رہا ہے، پھر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پہ پانی پھیر رہا ہے۔ یعنی مجھے آج جو میں سوال کرنے ہیں 2 سے 3 مختصراً آج کی ویڈیو ہے، آپ پریشان نہ ہو، صرف مجھے یہ سوال اس لیے کرنے ہیں کہ جہاں جہاں نوجوانوں آپ کو ان شخصیات میں سے کسی سے رابطے کا موقع آئے، واٹس ایپ کے ذریعے آئے، واٹس ایپ کے ذریعے کریں، ای میل کے ذریعے ہو سکتا ہے، ای میل کے ذریعے ان سے پوچھیں، بالمشافہ ہو سکتا ہے، بالمشافہ ان سے سوال کریں، اور خطوط لکھ کے کر سکتے ہیں، خطوط لکھ کے کریں، کال کر کے کر سکتے ہیں، نمبر ہیں تو کال کر کے ان سے پوچھیں۔ ان باتوں کا آپ نے ان سے جواب لینا ہے تاکہ بات واضح ہو۔ اب دیکھیے ادھر سے عراق سے فتویٰ آ جائے اہل سنت ہماری جان ہے، تو پھر آپ کی جان کے بزرگان جو ہیں وہ تو بعد از نبی خدا تکفیر ان کی آپ کرتے ہیں کہ وہ تو پلٹ گئے، مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، تو پھر کون سی جان؟ ادھر سے ایران سے فتویٰ آ جاتا ہے کہ توہین حرام ہے، اور ادھر سرے عام ہر ہفتے ایک وہ مداری شو لگا کے بیٹھا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے جو میں نے کلپ دیکھ کے یہ سوچا کہ ان ذمہ داران سے ان کی خدمت میں گزارشات کی جائیں، وہ کلپ اگر آپ سن لینا، باوجود جو نیوٹرل ہیں، جو اہل بیت کی سنت سیرت یا معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یاری کے پجاری ہواری وائرس زدہ لوگوں سے ہمارا مخاطب ہی نہیں ہے، وہ بھی کمنٹس میں آ جائیں گے شیخ اللہ یاری یہ ہے، اہل بیت کا موضوع ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خبیث ہے، دنیا کا غلاظ تو بھرا دماغ اس بندے نے پایا۔ اب وہ کلپ اگر آپ سن لینا، ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ جو روایت ملتی ہے کہ آپ نے پردہ لگا کے کچھ شخصیات کو غسل سکھایا، اس کے اوپر اس کی ایک سنی اسکالر یا طالب علم سے بات ہو رہی۔ میں تو سنیوں پہ بھی ران ہوں، مجھے تو بعض دفعہ ان پہ بھی بڑی رانگی ہوتی ہے جو سنی ادھر جاتے ہیں اس کے پاس اور جا کے جس طرح سے آگے یہ بیہیو کرتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع بحث ہے۔ میں حیران اس لیے ہوں کہ آپ لوگ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آگ جل رہی ہے نا، آپ اس کو پھونک مارنے جاتے ہیں، آپ مناظرہ کرنے جاتے نہیں ہیں۔ اور یقین کیجئے یہ بڑے میں آپ کو ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں، جو اہل سنت برادران کے اسکالرز یا طالب علم یا عام افراد اس کے چینل پہ جاتے ہیں نا، وہ شیعوں کو ایکسپوز کرنے چاہتے ہیں، وہ مناظرہ کرنے جاتے نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ خبیث اور بڑھ کے اور بدتمیزی کرے اور گستاخی کرے، ہمارا کام ہو جائے گا۔ دیکھیں پاکستان میں جو تکفیری ٹولے ہیں یا دنیا میں جہاں بھی ہیں، جو متشدد اذہان ہے، جو متشدد ہے، جو انتہا پسند ہے، وہ تو چاہتے ہی ہیں جو یہ کام کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو منظور مینگل نے اس کے اوپر کوئی بات کی ہو، کوئی سیشن رکھے ہوں، کوئی دھڑا دھڑ اس کے رد میں ویڈیوز آئی ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو وہ بندیالوی یا پٹیالوی کیا ہے عطا اللہ، وہ بڑا توحید پرست بنتا، اس کی کوئی آپ نے سنی ہو؟ کبھی آپ نے جناب علامہ فروقی صاحب تھے، احمد لدھیانوی اور پتہ نہیں ایسے کتنے نام ہیں کہ جو شیعوں کا نام برداشت نہیں کر سکتے، جن کو آپ کہیں کہ جناب شیعہ سب ایک جیسے نہیں، وہ کہتے ہیں سب ایک جیسے ہیں، تقیہ کرتے ہیں، یہ تقیتاً جو ہے ساری چیزیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ وہ اس معاملے کو جس طرح وہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے اٹھ جاتے ہیں، علمی رد کرنے، اٹھ جانے سے مراد خدا نہ خواستہ وہ چیز نہیں ہے، وہ غلط مطلب نہ نکالنے، علمی رد۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اس کے معاملے، اس خبیث کے معاملے میں وہ اس طرح سے علمی طور پہ، میں پھر کہوں گا علمی طور پہ آگے آئے ہوں۔ کیوں؟ چونکہ سب جو انتہا پسند ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ اچھا ہے یاری، جتنا بکواس کرے گا شیعہ پاکستان میں، پوری ورلڈ میں، اتنا ایکسپوز ہوگا، اتنا ہمیں مواد ہاتھ میں آئے گا اپنے سنی بچے بچیوں کو دکھانے کا کہ یہ ہے شیعت، یہ ہیں یہ کالے دل والے جو اوپر سے بھائی بھائی کہتے ہیں، یاری جیسے کالے دل والے، سب کی میں بات نہیں کر رہا، یہ ہیں وہ جو اوپر سے بھائی بھائی ہماری جان، مت کہو یہ بھائی ہیں، مت کہو یہ جان ہے، مت کہو یہ فلانا، ہمیں فتوے دکھاتے ہیں، اصل میں یہ ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنی جو بچے بچیاں ہیں، جب وہ اس کی بکواسیات سنیں گے، جب اس طرح کے انتہا پسند کچھ شخصیات اپنے بچے بچیوں کی برین واشنگ کرتے ہیں شیعوں کے خلاف، تو وہ بچے بچیاں ایک سیکنڈ ٹھہر کے شیعہ کے جو ذمہ داران ہیں نا، ٹھیکیداران جو بڑے بڑے نام ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا کہتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ تو خاموش ہیں، ان کو اپنے بڑوں کی برین واشنگ پہ یقین آ جاتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، شیعہ ہے یہ کچھ۔ اگر یہ کچھ نہ ہو تو جناب ان کو تو منٹ سے پہلے سامنے آنا چاہیے، وہ یار یہ کو بہانا ہے، وہ یہ کو بہانا ہے کہ ہم اس کو آن ہی نہیں کرتے جی، ہم تردید کیوں کریں؟ اور تم شیعت کو آن کرتے ہو کہ نہیں؟ شیعت کے نام پہ کھا رہے ہو، لپیٹے ڈالے ہوئے ہر جگہ، جائیدادیں بنی ہوئی ہیں ہر جگہ، کیا کیا تم لوگوں نے نہیں بنا لیا شیعت کے نام پہ؟ اور تم لوگ حج عمرہ زیارات تک، میں سب کی بات کر رہا ہوں چند علماء حق کو چھوڑ کے، اور وہ لوگوں کی جیبوں پہ کرتے ہو اسی شیعت کے نام پہ۔ اور بچے تمہارے جناب مہنگے اسکولوں میں جا رہے ہیں، لوگ پوری کر رہے ہیں، تمہیں انٹرنیشنل دورے کروا رہے ہیں، تمہارے جناب گھٹنوں میں بیٹھتے ہیں اسی شیعت کے نام پہ، اور اسی شیعت کا بیڑا غرق وہ یاری کر رہا ہے، اور تم خاموش ہو اس وجہ سے کہ ہم اس کو آن نہیں کرتے۔ یہ تو حال ہے ان کا، یہ تو حال ہے ان کا۔ تو اب آخر میں میرے صرف 3 سے 4 سوالات سنتے چاہیے جو میں ان سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس ویڈیو کے تھرو دیکھیں میں یاری کے رد میں ابھی تو کچھ بھی نہیں میرا مواد آیا، ابھی تو ظاہر ہے کچھ صحت کے معاملات، کچھ مصروفیات، فرد واحد ہوں میں،
میرے ذمہ کافی چیزیں ہیں. دیکھیں مجھے جو لوگ مثالیں دیتے ہیں نا کہ جی آپ پیچھے رہ گئے, آپ فلانا کر دیا, آپ کی ویڈیو میں یہ نہیں, آپ کا سیٹ اپ ایسا. دیکھیں میں فرد واحد اور صحت کے معاملات بھی ہیں. میرے پاس نان انجینئر محمد علی مرزا کے مجھے آپ مسالے دیا کریں, اس کے پاس دیکھیں پوری ٹیم ہے, اس کو 4 AC کسی نے لگوا کے دی ہیں, اکیڈمی کا کرایہ کوئی دے رہا ہے, لیپ ٹاپ کسی نے دیے ہوئے ہیں, اس کی ایڈیٹنگ کوئی کر رہا ہے, تھم نیل کوئی بنا رہا ہے, پورا ایک ٹیم ورک ہے. وہ تو خود آتا ہے, صرف ریکارڈ کرواتا ہے اور چلا جاتا ہے. یاری کے پاس پورا سیٹ اپ ہے, پوری ٹیم ہے, پیچھے 6 آپریٹر ہیں, اس کے پورا سیٹ اپ ہے, لیپ ٹاپس ہیں, فلانا. میرے پاس آ جا کے یہ موبائل ہے میرے عزیزو, میں نے خود ہی اس کا تھم نیل بنانا ہے اور اپلوڈ کر دینا ہے, خود ہی جو بھی میں نے وہ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے. یہاں ہماری ایک ایڈمن اور ایک طالب علم ہے, دینی طالب علم ہے, وہ کمنٹس وغیرہ آپ کا دیکھیں, کمنٹس کے اکثر رپلائی وہ کر رہے ہوتے ہیں. اوائل میں کرتا تھا, اب اکثر وہی کر رہے ہوتے ہیں, میرا کام یہی ہے. تو میرے پاس نہ لیپ ٹاپ, نہ اب یہ نہ سمجھیں کہ جی میں آپ سے لیپ ٹاپ مانگ رہا ہوں. صحت کا دعائیں صحت کا کہیں تو کہا جاتا ہے جی بیچارگی ظاہر کر رہے. او بھائی دعا دنیا میں کسی کونے میں بیٹھے کسی شخص کی بھی مجھے لگ سکتی ہے, کسی کو بھی لگ سکتی ہے. دعا کا تو ہم نے کہنا محتاج دعا ہیں, گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں, آپ لوگوں کی دعاؤں کے محتاج ہیں. اسی طرح یہ جو میں چیز بتا رہا ہوں یہ میں ان لوگوں کے جواب میں بتا رہا ہوں کہ جو مجھے مسالیں دیتے ہیں, کبھی انجینئر علی مرزا کے چینل کی, کبھی یاری کے چینل کی, کبھی کسی مولوی کے چینل کی. دیکھیں جی ان کی ویڈیو یہ ہے, ان کا فلانا یہ ہے, وہ شارٹس بھی کاٹتے ہیں بیچ میں سے. بھائی وہ ان کے پاس چیزیں میسر ہیں, میرے پاس ایک موبائل ہے, آ جا کے میں نہ شارٹس بنا سکتا ہوں اپنی ویڈیوز کاٹ کے, نہ میں کوئی اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی کا وہ کر سکتا ہوں. ہم سادہ سے بندے ہیں, ایک موبائل میں ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں آپ ان لوگوں کی مثالیں نہ دیں. مرکز تبلیغات میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس جو بھی اللہ پاک کہیں سے بھی کوئی سبب بنائے تو میں تبلیغات میں لگا دوں. میں کوئی کتاب کا سوچ لیتا ہوں, میں کوئی قرآن تقسیم, ابھی الحمدللہ اس رمضان بھی قرآن تقسیم ہوئے ہیں. ہم شور نہیں ڈالتے, ہم نام کی لسٹ دے کے کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے. نہج البلاغہ کئیوں کو جاتی ہے, کئیوں کو اسلامی. یہ دیکھیں یہ کئی میرے کتب آپ کو کئی دفعہ بھری نظر آئیں گی, کئی خالی نظر آئیں گی, کیونکہ تقسیم ہوتی رہتی. تو میرے بس میں, میری اوقات میں, میری استطاعت میں جو کچھ ہے میں کر رہا ہوں. اس سے آگے نہ میرے پاس کوئی ٹیم ہے معذرت کے ساتھ, نہ میرے آگے کوئی مرزا صاحب کی طرح شاگردان ہیں یا یاری کی. اب یاری کے بھی دیکھ لیں, کئی چینل اس کی ویڈیو کاٹ کے پروموٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس بھائی ایسی کوئی سہولت نہیں. اب آ جائیے ان 3 سے 4 سوالات کی طرف. پہلا سوال میرا سید جواد نقوی حافظ اللہ تعالیٰ سے ہے, چونکہ ان سے امیدیں ان کی نسبت باقی شخصیات کی نسبت زیادہ ہے. کیوں؟ سید جواد نقوی صاحب کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کسی عالم دین نے یہ اقرار کیا کہ جناب جو مجتہدین کا سارا ایک پروسیس ہے نا, پروسیجر ہے, اس میں قرآن تو کوئی ہے ہی نہیں. قرآن کو تنہا چھوڑا ہوا ہے, قرآن پڑھایا ہی نہیں جاتا, قرآن سمجھایا ہی نہیں جاتا. تو غلوف کے حوالے سے بھی کھل کے بولتے ہیں ساری چیزیں. میں حیران ہوں اور میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ قبلہ آپ نے اس شخصیت کے حوالے سے دیکھیں, بات پھر وہی آئے گی. سید جواد نقوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے کہیں گے جی جواد نقوی صاحب کی روش نہیں ہے کسی کو جواب دیں, جواد نقوی صاحب یہ اس طرف جاتے نہیں. بھائی جواد نقوی صاحب ایک عالم دین ہے, جہاں وہ آپ کے استاد محترم ہے, ہمارے لیے باعث عزت ہے, وہیں وہ ایک عالم دین ہے اور اچھے عالم دینوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. چند علماء حق ایسے ہیں, علماء دین ایسے ہیں جو حق بیان کرتے ڈرتے نہیں ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہیں. تو کیا ان کا فرض نہیں ہے سید جواد نقوی صاحب, آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ اس وائرس سے, دیکھیں دعا فاطمہ کے حوالے سے وہ بھی آپ کا ایشو نہیں تھا. دعا فاطمہ نے تو آپ کا نام نہیں لیا, چونکہ آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں جی جواد نقوی صاحب کا نام ہی نہیں لیا, تو وہ کیوں جواب دیں؟ وہ نام لیں گے بھی تو جواب. دعا فاطمہ پہ بھی تو آپ بول رہے, دیگر معاشرتی برائیوں پہ بھی آپ بولتے ہیں, عورت مارچ پہ آپ اچھی بات ہے, کوئی تو ہے جو بولتا ہے. تو اس معاملے میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے, یہ خباثت جو ہے پھیل رہی ہے, نوجوان متاثر ہو رہے ہیں, آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کے تو قبلہ یہ آپ کا نام لے نہ لے, آپ اس کو آن کریں نہ کریں, لیکن آپ اس کے جو نظریات تیزی سے نوجوانوں میں پھیل رہے ہیں, جبکہ آپ عبادت کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے والی شخصیت بھی ہیں. آپ کے سب سے زیادہ اجتماع, سیمینارز, ساری جو آپ کی وہ ہوتی ہیں وہ اسی عنوان سے تو ہوتی ہیں, عبادت کے نام سے. اور عبادت کا تو پارا کرنے پہ یہ تلا ہوا ہے, جس طرح سے بزرگان اہل سنت کی تکفیر کر رہا ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ آپ پچھلے ہفتے اس کے چینل پہ جائیں, وہاں پہ اس کا جو 3-4 گھنٹے کا ایک شو ہوتا ہے جی, جو ایک شو ہوتا ہے مداری پونا ہوتا ہے, اس میں سے یہ کلپ نکال کے آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک روایت لے کے جناب ام المومنین کے حوالے سے کیا بکواسیات کر رہا ہے. میں آپ کو آج سنانے آیا تھا, آپ یہ یقین نہیں کیجیے, میں نے سنانے کے لیے اس کو وہ آن صرف پلے کرنا تھا, آپ نے سن لینا تھا جیسے میں اکثر سناتا ہوں, لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی کہ خدا نخواستہ میرے سنانے سے جن کو نہیں بھی پتا ان تک بھی بات پہنچ جائے, کو فتنہ پھیل جائے. اس خبیث کا غصہ کسی عام بیچارے شیعہ مظلوم پہ نکل آئے. اس لیے میں 2 چیزیں آپ کو آج سنوانی تھی, نہیں سنوا رہا. ایک اس نے وہ جو غار والا واقعہ ہے جو خلیفہ اول کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بارے میں اس نے جو بکواس کی کہ غار کوئی شریف جگہ نہیں ہے. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ خبیث کہنا کیا چاہ رہا ہے. دوسرا اس نے جناب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے والے سے جو بات کی وہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ آپ خود سن لیجئے گا. تو سید جواد نقوی صاحب سے سب سے پہلے میں مخاطب ہوں اور ان سے میں التماس کرتا ہوں
کہ آپ جب چھوٹی چھوٹی چیز کو اپنے اس میں خطبہ جمعہ میں اور دیگر جو آپ اپنے بچوں کے سامنے وہ آپ کو کرتے ہیں اس میں آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں، تو قبلہ اس کے بارے میں بھی تو اویئرنیس دیں لوگوں کو، نوجوانوں کو یہ بھی تو بتائیں کہ اس وائرس سے متاثر نہیں ہونا، یہ وہ شیعت ہی نہیں ہے جو یہ بتا رہا ہے۔ تو اس ذمہ آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، نہ کہ یہ کہہ کے کم ہو جاتی ہے کہ جناب ہم اس کو آن ہی نہیں کرتے، ہم اس کو منہ لگائیں گے وہ اور فیم ہوگا۔ بھائی جو وہ فیم ہونا تھا، جو کام ڈالنا تھا وہ ہو چکا، وہ ڈال رہا ہے، آپ نے اس کا تریاق کرنا ہے، اس زہر کا تریاق آپ نے مہیا کرنا ہے مکتب کے نوجوانوں کو خاص کر، وہ آپ کیجئے۔ دوسری بات یہ، اب میرا مشترکہ سوال ہے ساجد علی نقوی صاحب حافظ اللہ، جناب حافظ سید ریاض حسین نجفی، بلکہ آیت اللہ سید حافظ ریاض حسین نجفی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، بزرگ عالم دین، اور جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب حافظ اللہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ صرف اتنا بتا دیجئے مجھ سمیت ہر طالب علم کو، کیا حسن اللہ یاری جو یہ کہتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ جناب شیخین خاص کر جو ہیں وہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان سے اسلام سے پھر گئے تھے، ان کا نظام، ان کی حکومت کفریہ حکومت تھی، یہ درست کہتا ہے کہ غلط کہتا ہے؟ آپ مت جائیے گا کسی لگی لپٹی بات میں، کسی تقیہ میں نہ گھسیے گا، تقیتاً بات نہ کیجیے گا۔ قوم کے نوجوان جو کنفیوز ہیں کہ ایک طرف جناب یاری کے رد میں بھی شیعہ منابع سے چیزیں آ رہی ہیں، یاری بھی شیعہ منابع سے پیش کر رہا ہے، تو وہ کنفیوژن دور کیجیے، کھل کے بتائیے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو کھل دیکھیں، سختیاں تو شیعوں پہ شروع سے آ رہی ہیں، سختیاں تو آتی رہنی ہیں، سچ تو بولیے، اپنے نوجوانوں کو تو سچ بتائیے، کیا یاری صحیح کہہ رہا ہے؟ کیا جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب شیخین کے حوالے سے اور دیگر شخصیات کے حوالے سے وہی نظریہ تھا جو یاری کا ہے؟ کھل کے بتائیے خدا کے واسطے۔ اور نوجوانوں، آپ کو بھی اللہ رسول اور آل رسول کا واسطہ ہے کہ یہ جہاں ملیں یہ شخصیات، جیسے بھی ان سے رابطہ ہو، بڑے باادب طریقے سے ان سے سوال ضرور کیجیے کہ قبلہ اور کعبہ، بس اتنا بتا دیں کہ یاری جناب شیخین، دیکھیں ان سے اختلافات ہیں، اختلافات نہ ہو تو شیعہ سنی ختم، فرقے ختم، سب کچھ ہے۔ جناب امیر کائنات ہمارے نزدیک بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام اول، خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کیا جناب امیر کائنات بھی خلفۂ ثلاثہ کو کافر سمجھتے تھے معاذ اللہ، اور ان کی حکومت کو غیر اسلامی حکومت سمجھتے تھے؟ تو پھر تو بڑی روایات ایسی مل جائیں گی کہ اسی غیر اسلامی اور اسی کفریہ حکومت سے تو کافی چیزیں اہل بیت علیہ السلام تک کی شخصیات پہنچاتی تھی، پھر قبول کیوں کرتے تھے؟ پھر خاموش کیوں تھے؟ جب اسلام کی وجہ سے جناب امیر خاموش تھے، تلوار نہیں نکال رہے تھے، ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا اور پڑھایا جاتا ہے، تو پھر جب اسلام ہی خطرے میں پڑ گیا، اسلام پہ قابض ہی وہ شخصیات ہو گئی حکومت اسلامیہ پہ کہ جن کا جو بعد از نبی خدا مسلمان ہی نہیں رہی، جناب امیر کیوں خاموش تھے؟ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قبلہ اور کعبہ جناب ساجد نقوی صاحب، جناب حافظ ریاض نجفی صاحب، جناب ناصر عباس صاحب، آپ پلیز یہ بتائیے کہ کیا یاری کا یہ کہنا درست ہے کہ یہ شخصیات اسلام سے نکل گئی تھی، پھر گئی تھی؟ دوسرا مجھے یہ بتائیے، آپ تینوں سے ملتمس ہوں، تینوں ماشاءاللہ قرآن و اہل بیت کے حوالے سے اپنا ایک پہچان رکھتے ہیں، شیعت کے حوالے سے، مجھے بتائیے کہ یاری جو قرآن کی کچھ حوالے سے الکافی سے اور ادھر ادھر سے روایات لے کے اس کو ناقص کہتا ہے، اس کو تعریف شدہ مانتا ہے، کیا وہ درست کہتا ہے؟ ہاں یا نہ؟ ہاں یا نہ؟ کیا روایات قرآن، روایات جو تعریف قرآن کے متعلق ہیں وہ ٹھیک ہیں، ساری سکہ راوی ہیں؟ ائمہ طہار کا خود یہ عقیدہ تھا کہ قرآن مکمل نہیں رہا، چونکہ اگر یہ عقیدہ تھا تو پھر معاف کیجیے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، پھر امام اول سے لے کے امام آخر تک، 11ویں امام تک، معاذ اللہ پھر سارے فاسد قرآن میں ناکام ہو گئے، چونکہ وارثان قرآن تو ان کو بنایا تھا۔ تو یہ صرف بتا دیجیے ہاں یا نہ میں، بس کوئی لگی لپٹی نہیں۔ اگر وہ درست کہہ رہا ہے تو بھی بتائیے، اگر وہ درست نہیں کہہ رہا، بکواس کر رہا ہے، تو اس کا رد کیوں نہیں کرتے؟ قوم کے نوجوانوں کو اپنے جمعے کے خطبات میں، اپنی مجالس میں، اپنی میٹنگز میں کیوں نہیں پیغام دیتے کہ یہ قرآن الحمد سے والناس تک مکمل اور محفوظ ہے؟ یہ وہی قرآن ہے کہ جس کو ائمہ طہار پڑھتے اور پڑھنے کی تلقین کرتے، سکھاتے، اس کی تبلیغ کرتے، اس کی ترویج کرتے، بتاتے کیوں نہیں؟ کھل کے کیوں نہیں بتاتے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا آپ پچ کی دونوں سائڈوں پہ کھیلنا چاہتے ہیں کہ جو یاری کے واری ہیں وہ بھی ہاتھ سے نہ جائیں، ان کی جیب بھی ذرا ڈھیلی رہے، اور جو موحدین ہیں، جو قرآن کے عاشقان قرآن ہیں، عاشقان قرآن والے بیت ہیں، وہ بھی راضی رہے؟ اس لیے آپ خاموش ہیں کہ پچ کی دونوں سائڈ پہ آپ کھیلتے رہیں، کبھی ادھر سے چوکا لا لیا تھا، کبھی ادھر جا کے چھکا لگا لیا، دونوں سائڈوں سے معاملات چلتے رہیں، اس وجہ سے خاموش ہو؟ تو پھر معاف کیجیے گا، پھر قرآن والے بیت کے معیار پہ پہلے خود کو عالم دین ثابت کیجیے، پھر یہ امامہ پہننے سے پہلے امامے کے وزن کو محسوس کیجیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ معاملہ مشکوک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس نے قرآن کو مشکوک مانا ہو تو گیا دنیا آخرت میں باہر میں گیا۔ لیکن آپ بتائیے، اگر وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، معاملہ مشکوک ہے، تو بھی بتائیے، کنفیوژن دور کیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو یاری وارث کا ہے، آپ میں نے جیسے کہا، اگر آپ کے بارے میں مجھے ذرا بھی ایسی بات ہو تو میں حافظ اللہ تعالیٰ آپ کے ناموں کے ساتھ لگاؤں ہی نا، مجھے پتہ ہے، خاص کر حافظ ریاض نجفی صاحب کی بڑی خدمات ہے قرآن کے حوالے سے،
میں آپ سے سوال کرتا ہوں قبلہ، آپ کا تو یہ عقیدہ نہیں اور آپ سمجھتے ہیں ہم جیسے 100 طالب علم ایک جگہ اور آپ کی ماشاءاللہ 1 سال کی محنت ایک جگہ. آپ بتائیے کھل کے نوجوانوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ قرآن کے حوالے سے اس کی بکواسیات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. اب ضعیف روایات اہل سنت کے ہاں بھی ہیں، وہ بکری کھا گئی پتوں پہ قرآن لکھا تھا، تو کوئی سنی ایک ایسا دکھائیں جس نے آج تک کہا ہوگا جناب اس روایت کی بنا پر میں اس کو ناقص مانتا ہوں معاذ اللہ، بتائیں. تو حافظ ریاض صاحب، ساجد نقوی صاحب، ناصر عباس صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ لوگوں کا فرض ہے، کوئی احسان نہیں ہوگا اگر آپ یاری کا رد کرتے ہیں، خاص کر قرآن کے حوالے سے، خاص کر سیرت اور روش اہل بیت کے حوالے سے. اور تیسرا میرا سوال ہے ان شخصیات سے کہ جناب زید شہید ناسوی تھے، جناب زید شہید حلیف قرآن تھے یا ناطق قرآن کے مخالف تھے؟ جناب زید شہید کی جو قربانی ہے وہ امامت کے اس کے ضمن میں آتی ہے یا مخالفت امامت میں آتی ہے؟ کیا جناب کلینی صاحب نے جو الکافی میں لکھ دیا مکالمہ امام باقر علیہ السلام اور جناب زید شہید کا، وہ درست ہے؟ اس کے راوی ثقہ ہیں، اس کا سلسلہ سرات ٹھیک ہے؟ یا کلینی صاحب نے جو اصول کافی میں دیگر کچھ روایات گھسا دی وہ ٹھیک ہے ساری نقص قرآن کے حوالے سے؟ یہ بتائیے. اگر ٹھیک ہے تو بھی بتائیے، ہماری غلط فہمی اصلاح کیجیے، غلط فہمی دور کیجیے. اور اگر ٹھیک نہیں ہے، جو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ ماشاءاللہ قرآن کے عاشق شخصیات ہیں، تو پھر کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ زید شہید ایک مظلوم ہے، حلیف القرآن ہے، متقی، شجاع، مومن، کیا کیا لقب القابات ان کو ملے ہیں، لوگوں کو بتائیے. جناب محمد انفیاء مخالف جناب امیر المومنین تھے، اگر تھے تو بھی نوجوانوں کو بتائیے. خاموشی کس چیز کی؟ بتائیے کہ اس معاملے میں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اگر نہیں تھے تو بھی بتائیے. جناب امیر مختار مدافع اہل بیت تھے یا حکومت کے لالچی تھے؟ بتائیے. علامہ مجلسی جیسے شخصیت اللہ مقامہ ہو، وہ کہتی ہیں کہ جناب میں ان کے بارے میں خاموش ہوں، میں ان کی مخالفت میں کچھ نہیں لکھ سکتا امیر مختار کی. اور آپ لوگوں کو نہیں پتا روایات جو بنی امیہ نے جناب مختار کے بارے میں ڈالی ہیں وہ آپ کو نہیں پتا کہاں سے آئی ہیں. اور میں کہتا ہوں جی امیر مختار حکومت کا بھی لالچی تھا، امیر مختار متقی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. مجھے یہ بتائیے، یاری کے وائرس شدہ حواری ذرا نزدیک ہوں، ایک بندہ چاہے وہ ہندو ہے، چاہے کرسچن ہے، چاہے کسی بھی اس کا مذہب و ملت سے تعلق ہے، وہ واقعہ کربلا سن کے آنسو بہاتا ہے، آپ لوگ اس کی عزت کیوں کرتے ہو؟ آپ لوگ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ یار وہ تو لالچی ہے، وہ تو نشئی ہے، اور وہ تو سود خور ہے، وہ تو فلانا ہے، وہ تو بنیا ہے، فلانا ہے؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں اس کی عزت کرتے ہو؟ کیوں مجلس میں کوئی غیر مسلم آ جائے تو اس کو آپ کو بٹھانے کی جگہ نہیں ملتی؟ اچھی بات ہے، احترام کرتے ہیں. مجلس حسین علیہ السلام لگا ہوا ہے، ممبر سجا ہوا ہے، جو بھی آنا چاہے آئے. کیوں احترام کرتے ہیں اس کا؟ کیوں نہیں دیکھتے کہ تو لالچی ہے، فلانا ہے، ٹینگنا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس وقت صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کربلا کے معاملے میں حسین کو حق پہ اور یزیدیت کو باطل پہ سمجھ رہا ہے، یہ ان کے غم کو محسوس کر کے آنسو بہا رہا ہے. پھر اس سے آگے آ جائیے، اپنے پورے شیعہ آثار اور روایات اہل بیت اٹھا کے دیکھیے، قاتلین حسین علیہ السلام پر لعنت کرنے کا اجر و ثواب کتنا؟ اب وہ لعنت ہندو کرے، فلانا کرے، اس نے ایک اچھا کام کیا جی. تو لعنت کرنے کا اگر اتنا اجر و ثواب ہے تو میر مختار جس نے لعنت نہیں کی، جس نے چن چن کے ان خبیثوں کو جہنم واصل کیا ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. وہ حکومت کی، میں کہتا ہوں جی حکومت کی لالچ میں اس نے پھڑکا دیے سارے یزیدی. پھڑکائے تو صحیح، وہ ٹھنڈ تو ڈالی اہل بیت کے کلیجوں پہ. وہ اہل بیت نے اس واقعے ابن زیاد ملعون کا سار آنے کے بعد اپنے مکانات تو تعمیر کروائے، ہانڈیاں تو بنائی گھروں میں، اور کچھ کیا تھا کہ نہیں کیا؟ قوم کو بتائیے. تو یہ گزارشات ہیں چند. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ واقعتاً شیعہ کا اصلی عقیدہ یہی ہے ہمارا کہ جناب قرآن ناقص ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو بھی بتائیے خاموش کیوں ہے؟ اگر نہیں، جو کہ یقیناً نہیں ہے، رد کیوں نہیں کرتے اس کا؟ نوجوانوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں اور خاموش کیوں؟ زید شہید ناسبی تھے، لوگوں کو بتائیے. نہیں تھے تو بھی بتائیے. خلفائے ثلاثہ جناب شیخین، جناب امہات المومنین، اگر ان کے حوالے سے اختلافات اور ہر چیز اپنی جگہ ہونے کے باوجود اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روش اور سنت اور سیرت اور الفاظ وہی تھے جو یاری کے ہیں، تو بھی بتائیے. بات ختم کیجئے، تقیہ کے دور گزر گئے، تقیہ کرنے کے ختم ہو گئے. اب سوشل میڈیا نے ہر چیز لا کے سامنے ڈالنی ہوتی ہے. کھل کے بتائیے. اگر ہمارے ائمہ نے بھی سر عام عبادت کی بات کی، سر عام منع کیا لان تان کرنے سے، تبرے سے، گالیاں سے، اور اندر آ کے یہی کچھ معاذ اللہ سکھایا، باہر منع کیا کہ اندر سکھا دیا، تو بھی بتائیے لوگوں کو، بات ختم ہو جائے. اور اگر ایسا نہیں تھا، اختلافات کے باوجود اہل بیت کے گھر سے کسی کو بدتمیزی کا درس نہیں دیا گیا، کسی کو جناب لفنگا لچا نہیں بنایا گیا معاذ اللہ، بلکہ ایک تربیت قرآن و اہل بیت کا تیار کردہ مومن بنایا گیا، تو بھی بتائیے لوگوں کو کہ یہ شیعت نہیں ہے بھائی، ہمارا خلافت پہ اختلاف ہے، جنگ جمل پہ ہے، صفین پہ ہے، ہر جگہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ علی اور آل علی کی سیرت بھی ہے، تو بھی لوگوں کو بتائیے. نوجوانوں کو گمراہ ہوتا دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہے.
کیا ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے جس طرح سے یہ امہات المومنین کے خاص کر ام المومنین جناب عائشہ کے حوالے سے بات کرتا ہے، جناب شیخین کے حوالے سے بات کرتا ہے، کیا ائمہ اہل بیت یا آل محمد علیہ السلام میں سے کسی ایک شخصیت نے اس طرح سے اپنے اختلاف کی بنیاد پر بات کی، بدتمیزی کی، طعن و تشنیع کی، ان کے نام بگاڑے، ان پہ کفر کے فتوے لگائے جس طرح یاری لگاتا ہے؟ اگر لگائے تو بھی ہمارا حق ہے کہ ہمیں آپ لوگ بتائیں ذمہ داران شیعت، اور اگر نہیں تو پھر بھی کھل کے بتائیں تاکہ پیغام ادھر بھی جائے اور ادھر بھی جائے۔ آج لوگ بیٹھے ہیں، آج میرے پاس ابھی ایک کال میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، ابھی ان صاحب سے میں اجازت لے لوں، اہل سنت کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان سے میری کال پہ انہوں نے کہا جناب آپ کو ہم نے کیا کرنا ہے، آپ کو سنتے کتنے بندے ہیں، آپ کے سر پہ تو ماما بھی نہیں ہے، آپ کا نام بھی کوئی اتنا نہیں ہے، آپ کی تردید ہم نے کیا کرنی ہے؟ یہ آپ کے جو بڑے بڑے ٹھیکیدار شیعت کے پاکستان میں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی سامنے آئے نا تو پھر ہم مانیں کہ شیعوں کے نزدیک قرآن مکمل ہے، ان میں سے تو کوئی آتا نہیں سامنے۔ آپ لگے نہیں، آپ کو 400-500 بندہ سننے والا، بھائی آپ کی ویلیو کیا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، میری آواز کہاں تک پہنچ جائے گی؟ میرے سننے والے کتنے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، تو میری تردید کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ میں تو اپنا فرض، میں تو اس قرآن جس کی انشاءاللہ شفاعت کی امید ہے، اس قرآن کے جو معیار ہے اہل بیت کی روایات کو بھی پرکھنے کا یہ معیار، میں تو اس کی نوکری پہ مامور ہوں، اپنی نوکری کر رہا ہوں۔ میری آواز ایک بندہ سنے، 1000 سنے، تو ہم ایک بھی نہ سنے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان برادر کی بات ٹھیک ہے کہ روحانی صاحب آپ کے بولنے سے، چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہونا۔ یہ جو بڑے بڑے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں قائد ملت، فلاں ملت، فلاں ملت، ملت ہی نہیں ختم ہوتی، یہ کدھر ہے؟ اور چلیں کسی معاملے میں نہ بولیں، وہ کہتے ہیں جی خلفاء ثلاثہ کے بارے میں یا بمات چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں، بدتمیزی کی اوپر خاموش رہنا چاہتے ہیں اور کم از کم نقص قرآن پہ تو بولیں۔ یہ ان کے شکوے ہیں، اور میں آپ کو پھر آخر میں یہ بتاتا جا رہا ہوں، مت سمجھیے گا کہ کوئی سنی اس کے چینل پہ جا کے مناظرہ یا جیتنے جاتا ہے، وہ اس کو اور شیعت کو ایکسپوز کرنے جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کی بکواسیات جاری رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بند ہو جائے سلسلہ، اہل سنت کے جو متشدد اذہان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سلسلہ جاری کا چلتا رہے، شیعت ایکسپوز ہوتی رہے، شیعہ ایکسپوز ہوتے رہے۔ خدا کے واسطے ہوش کیجئے، خدا کے واسطے اس چیز کا ادراک کیجئے کہ جو یاری امریکہ میں بیٹھ کے بیج بول رہا ہے، اس کا جب پھل کاٹنے کا وقت آئے گا، یاری تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اپنے اکاؤں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، پھل کی صورت میں آپ اور مجھ جیسے عام مظلومین، سفید پوش اور ماڑے بندوں کو کاٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے، ملک پاکستان کو دوبارہ فرقہ واریت کے آگ میں جھونکنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، سنی شیعہ برادران کو حوصلہ دے کہ ایک دوسرے کی کتب سے، میں اگر سنی کو جاننا ہے تو میں سنی برادران کے مکتب کو پڑھوں، جو میں نے پڑھا ہوا الحمدللہ، میں ویسے بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح کسی سنی بھائی نے شیعت کو جاننا ہے تو وہ شیعت کو پڑھے، نہج البلاغہ پڑھے، صحیفہ کاملہ پڑھے، سیرت اہل بیت پڑھے، اور یاری جیسے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اور میری اس بات کو، اس ویڈیو کو اگر کوئی گستاخی سمجھتا ہے سمجھتا رہے، بدتمیزی سمجھتا ہے سمجھتا رہے، میں پھر بھی وہی سوال کروں گا کہ جناب سید جواد نقوی صاحب، جناب ساجد نقوی صاحب، جناب حافظ ریاض نجفی صاحب اور جناب ناصر عباس صاحب اور دیگر جتنے بھی سرکردہ شبیر میسمی صاحب، اور خیر ان کی کیا بات کریں، ان کو تو آسٹریلیا میں بھی ایک قرآن مل گیا بارہ، ان سب سے میں التماس کروں گا ایک طرف کھڑے ہوں، یاری ٹھیک ہے بتائیں، کھل کے بتائیں، تکیہ کا اب آپ تکیہ کر کے کیا کریں گے؟ تکیہ کا دور گزر گیا سوشل میڈیا کے آنے کے بعد۔ اگر وہ خبیث غلط کہہ رہا ہے، جو کہ غلط کہہ رہا ہے، جو کہ آپ بھی سمجھتے ہیں غلط، ہم کیوں نہیں نوجوانوں کی اصلاح کرتے؟ کیوں نہیں نوجوانوں کو بتاتے کہ قرآن کے بارے میں مشکوک نہ ہو جانا، دنیا آخرت میں بیڑا غرق ہو جائے گا، جناب زید شہید کے گستاخ نہ بن جانا، بڑا پیار تھا آل محمد کو جناب زید شہید سے، کیوں نہیں بتاتے؟ اور خاموشیاں کس چیز کی ہیں؟ تو یہ گزارشات ہیں، ہم اپنا حق ادا کرتے رہیں اور کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ کم از کم اس پرندے کی طرح ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ جب جناب اے اللہ جب تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا تھا جی تو میری اوقات اتنی تھی کہ میں آگ بجھانے کے لیے اپنے چونچ میں چند قطرے پانی لاؤں، آگ پہ ڈالوں، مجھے بھی پتا تھا آگ نہیں بجھنی، میں نے اپنا فرض ادا کیا، مجھے بھی پتا ہے میرے چینل پہ ویوز کتنے ہیں، سبسکرائبر کتنے ہیں، یاری کا رد میں اکیلا کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، مجھے سب پتا ہے، حقیقتیں معلوم ہے، لیکن الحمدللہ یاد رکھنا کہ جب روز محشر قرآن اور اہل بیت کے درمیان کھڑا ہوں گا تو الحمدللہ یہ وہ واحد چیز ہے جس سے میں فخر سے کہہ سکوں گا کہ میری جتنی استطاعت تھی میں نے دفاع قرآن کیا، اور جس نے دفاع قرآن نہیں کیا، اہل بیت علیہ السلام کے گھر سے آپ کو شاباش ملے، آپ کی شفاعت ہو، سوچنا بھی نہ، خود اہل بیت اپنے غلاموں سے کہہ کہ انشاءاللہ جہنم کے کنارے پہ تمہیں ٹھڈ ماریں گے کہ گراؤ ان کو جہنم میں، گستاخ قرآن کا ساتھ دیا، قرآن کو ناقص مانا، اور قرآن ناقص یعنی دو چیزیں اہل بیت اور قرآن اور اہل بیت، معاذ اللہ قرآن ناقص، تو پھر پیچھے تمہارے پاس دوسری چیز کو پرکھنے کا معیار ہی ختم ہو گیا۔ روایات تو پھر بڑی متضاد ملتی ہیں، کسی روایت میں جناب کوئی چیز کوئی عقیدہ کسی میں کوئی، اس لیے تو کہا کہ ہماری روایات کو قرآن پہ پرکھو، اور رہ گئی کتب اربع کی بات، اس میں شراب کپڑوں پہ لگ جائے، حلال بھی لکھا ہوا ہے نماز پڑھنا، حرام بھی لکھا ہوا ہے،
اس میں کبا کھانا کتب اربع میں ایک جگہ حلال ہے تو دوسری جگہ حرام ہے، لے جاؤ پھر روایات کے سہارے پہنچو، قیامت تک کا سفر طے کرو۔ ذمہ داران سے میرا سوال ہے کہ ان سوالوں کے جواب قوم کے نوجوانوں کو دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔